الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن عبد الله بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، رب کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو غلطیاں انسان سے ہونا ممکن ہے، لیکن اس غلطیوں پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کی صفت ہے، اور غلطی کی معافی مانگ لینا یہ انسان کی صفت ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے اور ہم سے نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگنے میں، استغفار کرنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھیں، گناہ شیطان کرواتا ہے، توبہ پہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ ہم لوگ شیطان کے کہنے پہ گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اور نبوت کے فرمانے کے اوپر توبہ نہیں کرتے۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ توبہ میں دیر کرتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک بار پھر شیطان کا کہنا مان لے، اسی لیے بندے کو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر معافی پر بندے کو معافی عطا فرمائیں گے، لیکن معافی ہونی چاہیے۔ وہ معافی کون سی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ معافی قبول ہے جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، اس کو غلط سمجھے، اس پر پشمان ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ معافی مانگ لیں تو دنیا کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جس وقت گناہ معاف ہو جائے تو انسان دوبارہ نیا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کرم اور فضل کو جاری رکھا تو بس یہ توبہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر درمیان میں توبہ ٹوٹ گئی، غلطی ہوئی، دوبارہ جو کہا تھا اس سے بندہ رجوع کر بیٹھا اور پھر گناہ کر بیٹھا، تو پھر بھی اسی سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، انہی 3 شرطوں کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم انہی 3 شرطوں کے ساتھ دوبارہ معافی مانگیں گے تو دوبارہ معافی مل جائے گی۔ یہاں شیطان ایک خیال ذہن میں ڈالتا ہے، میں اس کی وضاحت بڑی ضروری سمجھتا ہوں۔ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ پہلے بھی کیا تھا، معافی مانگی تھی، اب پھر گناہ کیا ہے، دوبارہ معافی مانگ رہا ہے، تو تجھے دوبارہ معافی نہیں ملنی۔ یہ خیال شیطانی خیال، یہ روحانی اور اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ شیطان سمجھتا ہے کہ اس بندے کو اس پٹی پہ چلا دو تو یہ چل جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے عام طور پہ دنیا میں دیکھا ہے کہ انسان سے بندہ معافی مانگ لے تو وہ معاف کر دے گا، وہ غلطی دوبارہ کرے تو بندہ تانا دیتا ہے، یہ پہلے بھی کام کیا تھا پھر بھی کر رہا ہے، تو انسان دوبارہ تانا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ تانا نہیں ہے۔ آپ نے ایک گناہ دن میں 10 دفعہ کر کے سچے دل سے 10 دفعہ بھی توبہ مانگ لی نا، تب بھی اللہ کے ہاں معافی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تانا نہیں ہے۔ رب کریم کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہلے کیا تو پھر کر لیا، جی نہیں۔ رب کریم اس کی نیت کو جانتے ہیں، رب کریم ان کے معاملات کو جانتے ہیں۔ انسان تو بندے کے معاملات کو نہیں جانتا نا، اس لیے وہ تانا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بندہ جب سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو رب کریم اس کی نیت کو جانتے ہیں، معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام مولانا محمد روم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہ قونیہ، یہ جو ترکیہ کا شہر ہے وہاں ہے، حضرت امام روم، ان کی کتاب ہے مثنوی، وہ اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کافر نہ بن گیا نا، صرف مسلمان رہا، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کفر والی نہ کی، تو مسلمان جتنا بھی گناہ کر لے، سچے دل سے معافی مانگنے والے کو رب کریم معاف فرما دیتے۔
اور پھر وہ اللہ رب العزت کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں باز آ ہر آنچے ہستی باز آ گر کافر گبرو بت پرستی باز آ، کہ تو ہر معاملے میں اللہ سے معافی مانگ تو اللہ معافی کر دے گا۔ ہاں اگر کوئی کافر اور مشرک ہو گیا وہ بھی اللہ سے معافی مانگے تو اسے بھی سچی معافی مل جائے گی، تو مسلمان کو کیوں نہ ملے گی۔ پھر کہتے ہیں ای درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، اللہ کے دربار میں کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ کیوں؟ گر صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اللہ رب العزت کے یہاں سے بندے کو توبہ ٹوٹ جائے نا، اور 100 بار پھر سچے دل سے معافی مانگے تو تب بھی معافی مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ خیال شیطانی خیال ہے کہ آپ یہ دوبارہ کر رہے ہو لہذا دوبارہ کرنے کے اوپر تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے اور بھی کہتا ہوں، ہمارے ہاں جب بندہ معافی مانگتا ہے تو ایک روٹین چل پڑی ہے، زبان سے معافی مانگنا، مثلا توبہ 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 غلطی ہو گئی بھائی، او ہو یہ توبہ توبہ، یہ ہم روٹین وائز کہتے ہیں، اس میں بندے کی نیت شامل حال نہیں ہوتی۔ ہاں نہ بندے کی نیت ہے گناہ کو غلط سمجھ کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور اس پہ شرمندہ ہے، پھر یہ توبہ کا لفظ کہہ رہا ہے تو بالکل قبول ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں لوگ صرف الفاظ کی بات کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے اوپر جب بغیر سوچے سمجھے آپ نے بولا تو وہ کیا توبہ ہے؟ توبہ کے لیے تو شرمندگی ہونا ضروری ہے، توبہ کے لیے اللہ کے دربار میں یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معافی عطا فرما۔ اور پھر نیکی کرتے ہوئے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں گناہ اس سے ہوتا ہے جو نیکی کر سکتا ہے، نیکی کی توفیق ہے، پھر اس سے گناہ ہوا ہے تو تبھی اس سے ہوا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں نا جو میدان جنگ میں مجاہد گھوڑے پہ بیٹھ کے شہ سوار بن کے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہی گھوڑے پہ بیٹھنے والا ہی گھوڑے سے گرتا ہے، چلنے والا تو کبھی گھوڑے سے نہیں گرتا۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بن چلے۔ ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا بال بامڑے ٹردا ود ہے، یہ بامڑے والا تو گھوڑے تو نہیں ڈاندا، ڈھاسی تو وہ ذرا گھوڑے تو چڑھا بیٹھے، تو جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے وہی گرے گا نا، پاؤں کے بل چلنے والا نے کون سے گھوڑے سے گرنا ہے۔ تو بھائیو اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے نیکی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے۔ اور شیطان ایک خیال اور دلاتا ہے، اتنا بڑا تو نے گناہ کیا ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی نافرمانی کی ہے۔ میں نے حضرت حاجی عبد الوہاب نور اللہ مرکزہ سے اس کا جواب سنا تھا، وہ رائمنڈ کے ممبر پہ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جب شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے نا کہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو انہیں کہنا کہ میں معافی پھر بھی مانگوں گا کیونکہ میرے اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس گناہ سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو یہ آپ جملہ کہیں گے نا تو شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی، شیطان کے منہ میں مٹی پڑ جائے گی، اور شیطان کا منہ خاک آلود ہو جائے گا کہ میں کہوں گا میرا اللہ تو اس سے بڑی گناہوں کی معافی دے سکتا ہے۔ میں اسی بات پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں فرعون کافر بھی تھا، فرعون اللہ رب العزت کا منکر یوں تھا کہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اس کا اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور وہ کہتا بارش میں برساتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، فلاں فلاں، یہ سارے خدائی معاملات گویا اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی ہیں علیہم السلام نبی ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کریں، تو وہاں ایک جملہ فرمایا تھا، قرآن کریم میں یہ نقل ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ میں فرمایا فَذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ دونوں بھائی دعوت اور نور حق کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے بڑی سرکشیاں کر لی ہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا، یہ انداز دعوت ہے کہ اس سے نرم بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اللہ سے ڈر جائے تو اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ اب ایک سوال شیطان کرے نا کہ اتنا بڑا تو نے نافرمانی کا معاملہ کیا، اتنی بڑی گناہوں کی نوست اپنے سر پہ ڈال لی، تو انہیں کہنا میں جتنا بھی گناہ گار ہوں پر فرعون سے گیا گزرا تو نہیں ہوں۔ فرعون تو وہ مشرک تھا اور وہ کافر تھا جس نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کر لیا تھا، تو اس کے مقابلے میں تو ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہاں گناہ گار ضرور ہیں، پر اللہ رب العزت سے معافی فرعون مانگے اسے مل سکتی ہے، ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ تو یہ جملہ آپ جب ہم کہیں گے تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے معاملے میں بہتری آئے گی۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب